خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ بائبل اسٹڈی کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیں ہم دعا کے ساتھ آغاز کریں۔ آسمانی باپ، تیری محبت اور تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت کے لیے یہاں پر جمع ہو جانے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں رفاقت کا موقع بخشا تاکہ ہم تیرے حضور میں آ کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ تیری حضوری ہمارے شامل رہے، ہم حقیقی طور پر تیری ذات اقدس اور تیری حضوری کا تجربہ کر سکیں، ہم تیری محبت اور تیری شادمانی کو محسوس کر سکیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہم ابدی زندگی پانے والے ہوں۔ ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ خدا ہمارے ذہن، ہمارے دل تیرے کلام، تیری آواز کے لیے کھل جائیں اور ہمیں تیرے کلام کی سچائیوں کا مکاشفہ ملے، اور ہم خدا تیری نجات کے مخلصی کے پلان اور منصوبے میں آگے بڑھ سکیں۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ آج ہم کہانت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ہم حقیقی طور پر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے تاکہ حقیقی معنوں میں واجب اور مناسب طریقہ سے ہم کلام کی سچائیوں اور خدا ان کی پرستش اور عبادت کے بارے میں جان سکیں۔ ہم مخلصی کی تاریخ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اس مضمون کو پورے طور پر سمجھ سکیں اور کہانت کے نسب نامے کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ پہلی تواریخ 6 باب 49 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پہلی تواریخ 6 باب 49ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لیکن ہارون اور اس کے بیٹے سوختنی قربانی کے مذبح اور بخور کی قربان گاہ دونوں پر پاک ترین مکان کی ساری خدمت کو انجام دینے اور اسرائیل کے لیے کفارہ دینے کے لیے جیسا جیسا خدا کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا قربانی چڑھاتے تھے۔ آمین۔ مخلصی کے طریق کے سلسلہ میں لکھی گئی کتاب میں یہ 6ٹھی کتاب ہے۔ پیدائش کے نسب ناموں میں 20 پشتوں کا احاطہ کیا گیا ہے، آدم سے نوح تک پیدائش 5 باب، اور پھر نوح سے سیم ابراہم تک پیدائش 11 باب تک۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں مشرق کا عہد، یہ کتاب ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یوسف تک کی پشتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ تیسری اور 5ویں کتاب میں اسرائیل کی تاریخ مسیح یسوع کے نسب نامہ کے وسیلہ سے، جیسا کہ متی 1 باب میں نسب نامہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ تیسری کتاب عہد کا نہ بجھنے والا چراغ، اس میں خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ کے پہلے دور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ ابراہم سے داؤد بادشاہ تک اور پھر نجات کے انتظام و انصرام کے حوالہ سے بھید کی باتیں ہیں۔ دوسرا داؤد بادشاہ سے قوم کے زوال تک ہے، داؤد سے بابل کی اسیری میں جانے تک، جو کہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ کا تیسرا دور ہے، جس میں ابدی عہد کا وعدہ بھی شامل ہے۔ اس میں اسرائیل کی بابل سے واپسی اور خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی تک لکھا گیا ہے۔ یہ تھا پہلی کتاب سے 5ویں کتاب تک کا مختصر جائزہ، اور پھر 6ٹھی کتاب، اس میں مورخین کا نسب نامہ لکھا گیا ہے۔ اس میں کہانت بھی شامل ہے، اور اس میں کہانت کو مورخین کے نسب نامہ کے ذریعے سے متعارف کرایا گیا ہے۔ ایسا کیوں کر ہے؟ مورخین کا نسب نامہ پورے عہد عتیق کا خلاصہ بیان کرتا ہے، بس اس میں مخلصی کے تاریخ کو ایک تسلسل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس کتاب میں بادشاہ اور کاہن کے رتبے اور مقام کے ساتھ ان کی خدمات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کی گواہی ہے جو اس تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہانت کو نسب نامہ کے ساتھ کیوں منسلک کیا گیا ہے؟
ہمیں یہ لازمی طور پر دیکھنا کہ جب تواریخ مرتب کی گئی تو یہ بنی اسرائیل کی اسیری سے واپس آنے کے بعد مرتب کی گئی، اس لیے کہ انہیں اپنی تاریخ جاننے کی ضرورت تھی، یعنی بنی اسرائیل کو جاننے کی ضرورت تھی کہ وہ کون ہے۔ پس ہم ابراہیم سے داؤد تک نسب نامہ کا احاطہ کرتے ہیں، پھر داؤد سے قوم کے زوال تک، پھر قوم کی بحالی تک، یعنی اسیری سے واپس آنے سے لے کر خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد تک۔ یہ جاننے کے لیے یہ تواریخ مرتب کی گئی کہ خدا کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یاد کرایا جا سکے خدا کے لوگ کا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے۔ مخلصی کے تاریخ میں مرکزی آیت استثنا 32 باب 7 آیت ہے۔ ہم استثنا کے حوالہ کو دیکھیں گے، اس میں 32 باب کی 7 آیت جو ہے یہ مخلصی کی تاریخ میں ایک مرکزی آیت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ادوار میں کن شخصیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں ابدی عہد کا وعدہ ان ادوار میں مختلف شخصیات کے وسیلہ سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نسب ناموں میں اور کہانت کے وسیلہ سے بھی اس عہد کو بیان کیا گیا ہے جو خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ باندھنے والا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ بادشاہ اور کاہن کا جو عہدہ اور مقام تھا، اس میں کس طریقے سے ہمیں مخلصی کا پلان اور خدا کا عہد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کہانت کو نسب نامہ سے کیوں کر منسلک کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ تواریخ یا ہسٹری جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اسیری سے یعنی بابل سے واپس آنے کے بعد مرتب کی گئی۔ اور کیوں کر یہ ہسٹری مرتب کی گئی؟ آئیں عزیزو، آج کے موضوع میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ استثنا 32 باب 7ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو، اپنے باپ سے پوچھو وہ تم کو بتائے گا، بزرگوں سے سوال کرو وہ تم سے بیان کریں گے۔ یہ آیت کیوں کر اہم ہے؟ ہمیں اس آیت کے سیاق و اسباب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم استثنا 31 باب کے وسیلہ سے سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پر 14 سے 30 آیت تک یہ آیت کیوں کر لکھی گئی۔ استثنا 32 باب 7 آیت پرانے دنوں پر، گزرے دنوں پر، قدیم دنوں پر اس قدر زور کیوں دیتی ہے؟ بس لازم ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں تاکہ پشتوں کے برسوں پر غور کریں۔ ماضی پر غور و غوص کرنے کے لیے اور اپنے بزرگوں سے پوچھنے کے لیے نسب نامہ کا مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ اپنے بزرگوں کی زندگی کا تجربہ سے سیکھ سکیں جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہ کیوں کر اہم ہے؟ اگر ہم استثنا 31 باب پر غور کریں یعنی 16 آیت پر، آئیں اس آیت کو ہم پڑھیں۔ استثنا 31 باب اور اس کی 16 آیت خدا کے کلام میں بیان کرتی ہے،
तब खुदा ने मूसा से कहा, देख तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में जिनके बीच वो जाकर रहेंगे जिनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे और उस अहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। अस्तिशना 32 बाब 7 आयत इस गीत का ही हिस्सा है। ये गीत का हिस्सा है जो लोगों को हर सूरत में याद रखना चाहिए ताकि जब वो खुदा के खिलाफ गुनाह करें, खुदा की शरीयत को तोड़ें और उसके अहकाम की नाफरमानी करके उसके अहद को तोड़ें और हर तरह के मसाइब व मसाइल का शिकार हो जाएं और अपने आप से पूछें, हम क्यों इस मुसीबत में पड़े। खुदा हमें ये कहेगा, उन्हें ये गीत सिखाओ ताकि उन्हें याद आए, वो मेरे कामों को याद करें और उन्हें याद आ जाएगी कि वापस कैसे लौटना है, किस तरह हम बहाल हो सकते हैं। और इसका हाल यही है कि वो गुजरे दिनों को याद करें और पुश्तों के बरसों पर गौर करें या फिर अपने बुजुर्गों से पूछें, क्योंकि खुदा का कलाम और ये हिस्ट्री इन पर वाजे करेगी कि वो ऐसी सूरत हाल से क्यों कर दुचार हुए और कैसे वो वापस लौट सकते हैं। जी हाँ, हिस्ट्री को जानना जरूरी है ताकि हम सियाको सबाक से देख सकें कि ये सूरत हाल क्यों कर हम पर वाक़ हुई है। इस्तिशना 32 बाब और उसकी 29वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है। इस्तिशना 32 बाब और उसकी 29 आयत और खुदा के कलाम में लिखा है, काश वो अक्लमंद होते कि इसको समझते और अपनी आकबत पर गौर करते, क्योंकि एक आदमी 1000 का पीछा करता और 2 आदमी 10,000 को भगा देते अगर उनकी चट्टान ही उनको बीच ना देती और खुदावंद ही उनको हवाला ना कर देता। बस मूसा ने कहा, मैं तुम्हें ये गीत सिखाऊंगा। मूसा ने 30 आयत में लोगों से कहा, और मूसा ने कहा, मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूं, आप गुनाह में गिर जाओगे। याद रखना कि वापसी का तरीका कार है और वापसी का आगाज कैसे होता है। ये इस्तिशना 32 बाब 1 आयत में हमें देखने को मिलता है। कान लगाओ आसमानों और मैं बोलूंगा और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। क्या आपको मूसा का गीत याद है? दूसरी आयत, तीसरी आयत और फिर छठी आयत तक अगर आप इस गीत को पढ़ें और छठी आयत में हम देख सकते हैं, क्या तुम आए बेवकूफ और कम अकल लोगो इस तरह खुदा को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उसी ही ने तुमको बनाया और क़याम बख्शा। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा रहा है कि नसबनामा को याद करो, सभी लोगों पर गौर करो जो आपसे पहले हो गुजरे हैं। मखलसी की तारीख में हमने आदम से इब्राहिम तक फिर इब्राहिम के साथ बांधे गए अहद पर गौर किया। हमने इब्राहिम के साथ खुदा के अहद का भी मुताला किया। हमने खुदा यसु मसीह के नसबनामा पर गौर किया, यानी इब्राहिम से दाऊद तक, दाऊद से बाबल की असीरी और असीरी से खुदा यसु मसीह की पहली आमद तक। इस लेक्चर का मकसद है हमने खुदा की परस्तश और इबादत कैसे करनी है। इसलिए हम काहिनों के बारे में, तवारीख के बारे में और खुदा उनकी तरफ रजू लाने के बारे में सीख रहे हैं। खरूज 29 खरूज 29 बाब और 44वीं आयत से हम पढ़ेंगे 40वीं आयत। खरूज 29 बाब खुदा के कलाम में 29 बाब 44वीं आयत में खुदा का कलाम इस तरह से बयान करता है,
خدا کے کلام میں لکھا اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا اور وہ میرے مقام میرے جلال سے اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا اور میں خیمہ اجتماع کو اور ان قربان گاہ کو مقدس کروں گا اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ خروج 19 باب اور اس کے ساتھ ہم چھٹی آیت کو بھی دیکھیں گے۔ خروج 19 باب اور اس کی چھٹی آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ 5ویں چھٹی آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ آمین۔ خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ کے جانے کے بعد اس کے ساتھ اپنے عہد کو بنی اسرائیل توڑ ڈالیں گے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلام کو یاد رکھو، میرے ساتھ باندھے گئے عہد پر نظر کرو، پھر تم روئے زمین کی قوموں میں میری پہچان بن جاؤ گے۔ پس خدا کی تمام تخلیقات میں سے بنی اسرائیل اس کی اپنی ملکیت ہے۔ غور کریں کہ بنی اسرائیل کس قدر قیمتی تھے۔ خدا نے انہیں ایک مقدس قوم ہونے کے لیے بلایا تھا۔ پس کہانت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی ہارون اور اس کے بیٹوں کے نسب نامہ اور لاوی کے قبیلہ کے وسیلہ سے۔ یہاں پر کہانوں کے فرائض بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ وہ حقیقی طور پر خدا کی پرستش اور عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ پوری سلطنت پر لاگو ہونا تھا۔ خدا کے سبھی لوگ مقدس قوم اور کہانوں کی سلطنت ہیں۔ مقدس قوم سے کیا مراد ہے؟ آپ خاص الگ کیے اور خدا کی ملکیت ہیں۔ اور خدا نے داؤد کو بادشاہ کے طور پر مقرر کیا۔ آپ ان حوالہ جات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسری تواریخ 36 باب 14 آیت اور پھر دوسری تواریخ 36واں باب اور اس کی 17 آیت۔ یہ آیات ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ اس سے پہلے خدا نے کہا تھا کہ میرے عہد پر قائم نہ رہنے کے سبب سے وہ سزا پائیں گے۔ بس خدا کے عہد پر قائم رہنا ضروری تھا تاکہ وہ اس کی بادشاہ کے قائم اور مقدس قوم ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے اس کی بادشاہی کا فروغ دیا اور داؤد کو بطور بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن اس کے بعد پے در پے افسوسناک واقعات ہوتے چلے گئے۔ یہ نسب نامہ کا دوسرا دور ہے۔ بس پہلا دور وہ تھا جب ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا عہد اور اسرائیل کو بطور قوم مستحکم کیا گیا۔ دوسرے دور میں ہم زوال کو دیکھتے ہیں جب سلطنت دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ بعض اوقات وہ اچھے کام بھی کرتے تھے لیکن عمومی طور پر وہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ان حوالہ جات میں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیسا تھا۔ بس وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاہنوں کے مقرر کرنے والے ہیں۔ بس ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے عبادت اور پرستش کا انتظام و انصرام کیا، خدا کی ہیکل میں قربانیاں گزرانتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اسرائیل کے نمائندگان کی حیثیت سے وہ وفادار تھے۔ انہوں نے قوم کی مکروہات کی تردید کی۔ ہمیں دنیا کی مکروہات سے الگ تھلگ کاہنوں کی سلطنت ہونا ہے اور ان چیزوں کو رد کرنا ہے جو خدا کے کلام کے متضاد ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے خود کو الگ نہ کیا بلکہ ان میں شامل ہوئے۔ انہوں نے خدا کے گھر یعنی پرستش اور عبادت کے مقام کو ناپاک اور آلودہ کیا۔ جس جگہ پر خدا کی عبادت ہونی چاہیے وہیں پر انہوں نے یہ ساری مکروہات کی۔ یہ انہیں تو خدا کی قدوسیت کو ثابت کرنا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ پس بطور نتیجہ دوسری تواریخ 36 باب کی 17 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔
ہم تواریخ کی کتاب کے وسیلہ ہی سے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی راہوں پر نہ چلے اور انہوں نے خدا کو رد کر دیا، اور وہ سب کام کیے جو خدا نے ان کو کرنے کے لیے کرنے سے منع کیا تھا۔ تو پھر اب اگر ہم عزرا کی کتاب کو دیکھیں، عزرا 5 باب کو دیکھیں، پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ عزرا پہلا باب اور 5ویں آیت خدا کے کلام میں بیان کرتی ہے: تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خدا ان کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ یہ تعارف ہے کس طرح لوگ واپس لوٹے۔ عزرا جو یہ سب کچھ لکھ رہا ہے وہ بیان کرتا ہے یہودا اور بنیامین کا گھرانہ۔ ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔ یہودا داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا، بنیامین ساؤل بادشاہ کی نسل سے تھا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ مورخین کا نسب نامہ بادشاہت پر زور دیتا ہے، اور یہاں پر یہودا اور بنیامین ہے۔ اور کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ یہاں کہانت اور لاوی کے قبیلہ پر۔ پس یہودا اور بنیامین کا گھرانہ، کاہن اور لاوی، پس سبھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا انہوں نے جا کر خدا کے گھر یعنی یروشلم کو تعمیر کیا۔ پس ہم عبادت اور پرستش کو بحال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مخلصی کے تاریخ کی 5ویں کتاب میں بیان کیا کہ غالباً یہ عزرا ہی ہے جس نے یہ سب کچھ مرتب کیا۔ یاد رہے کہ عزرا کے پاس بنی اسرائیل کو خدا کے کلام کو سنانے کی ذمہ داری تھی۔ اس نے انہیں یاد کرانا تھا کہ وہ کون ہے۔ اگر آپ نے یہ کام سر انجام دینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ خاندان کی تعریف یعنی نسب نامہ ہے۔ بس انہیں یاد کرنا تھا کہ وہ کس طرح خدا سے پیدا ہوئے، انہیں یاد کرنا تھا کہ کس طرح انہوں نے مناسب طور پر خدا کی پرستش اور عبادت کرنی ہے تاکہ وہ تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہوں۔ ہم یہ سب کچھ نسب نامہ کی وساطت سے ہی جان اور سمجھ سکتے ہیں۔ بس جب مورخین کے تاریخ کے نسب نامہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس پہلی تواریخ 1 باب ہے، اسرائیل سے پہلے کی دنیا 2 باب 1 آیت میں، تمام بنی اسرائیل 2 باب 3 سے 4 آیت تک۔ یہ یہودا کا قبیلہ ہے۔ داؤد بادشاہ بھی اسی قبیلہ سے آیا۔ پھر ہمارے پاس اسرائیل کا قبیلہ ہے، 4 باب 24 سے 25 آیت۔ پہلی تواریخ 4 باب 24 سے 25 آیت۔ ہمارے پاس کاہن اور لاویوں کی نسل بھی ہے۔ ہم نسب نامہ میں ایک اہم موڑ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے پاس بطور کاہن ذمہ داریاں ہیں، ہمیں یہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ یہ ہارون اور اس کے بیٹے ہیں۔ ہم لاوی کی نسل کی آبادیوں اسرائیل بنیامین کے قبیلہ جو کہ ساؤل بادشاہ کے قبیلہ سے تھا، اور پھر اسرائیل کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ آپ پہلی تواریخ پہلا باب 1 سے 54 آیت کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے پہلے کی دنیا کیسی تھی، اور پھر پہلی تواریخ دوسرا باب 1 سے 2 آیت بنی اسرائیل کے بیٹوں کا ذکر ہے، اور یعقوب کے بیٹوں کا یہاں پہ حال بیان کیے گیا۔ اور پھر پہلی تواریخ دوسرا باب 3 سے 4 آیت، اور پھر 23ویں آیت یہودا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس نسل سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ پہلی تواریخ 4 باب 24 سے 24 آیت، اور پھر 5 باب 26 آیت بنے اسرائیل کی قبیلوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پہلی تواریخ 6 باب 1 سے 47 آیت سردار کاہن اور لاوی کی نسلوں کا بیان، اور پھر پہلی تواریخ 6 باب 48 سے 49 آیت کاہنوں کی ذمہ داریاں، اور پھر پہلی تواریخ 6 باب 50 سے 53 آیت سردار کاہن کے بارے میں معلومات، اور پھر پہلی تواریخ 6 باب 54 آیت سے 81 آیت لاوی کے قبیلہ کی نسل اور ان کی آبادیوں کا بیان، اور پھر پہلی تواریخ 7 باب 1 سے 40 آیت بنی اسرائیل کے قبیلوں کا بیان، پہلی تواریخ 7 باب 1 سے 40 آیت بنی اسرائیل کے قبیلے، اور پھر پہلی تواریخ 8 باب 1 سے 40 آیت بنیامین جن کی
جس قبیلہ سے سول بادشاہ ہوا، سو پہلی تواریخ 9 باب 1 آیت اس بنی اسرائیل کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ پہلی تواریخ 9 باب میں آپ کو دیگر چیزیں جو کہانت کے تعلق سے ہیں دیکھنے کو ملے گی۔ سو ہم کاہنوں کے اس انتظام و انصرام کو دیکھ رہے ہیں جو خدا کی بادشاہی، خدا کی پرستش اور عبادت کے لیے وہ کرتے تھے۔ بس ہمارے پاس لاوی اور کاہن ہے۔ لاویوں کا قبیلہ خدا کی پرستش اور عبادت کو ترتیب دیتا تھا۔ کاہن بھی اہم فرائض سر انجام دیتے تھے، جو کہ یہاں پر بطور انچارج خدمت سر انجام دیتے تھے۔ عزرا لوگوں کو سکھا رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے خدا کی پرستش کرنی ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، کس بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ خروج 19 باب کو پڑھیں۔ آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ آپ کاہنوں کی بادشاہی، نسب ناموں میں کاہنوں اور بادشاہوں پر زور دیا گیا ہے۔ اور پھر پہلی تواریخ 6 باب 48 اور 49 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی تواریخ 6 باب اور اس کی 48 اور 49 کو ہم پڑھیں گے۔ پہلی تواریخ 6 باب اور اس کی 48 اور 49 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لاویوں کو جو رشتہ دار تھے ان کو بھی خدمات کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کا مرکزی پہلو یہی کہ کس طرح خدا کی پرستش مناسب اور واجب طریقہ سے کی جائے۔ پہلی تواریخ 4 باب سے 6 باب تک 48 اور 49 یہ نسب نامہ کی مرکزی آیت ہے۔ ان کے رشتہ دار لاوی خیمہ اجتماع یعنی خدا کے گھر کی تمام خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ ہارون اور اس کے بیٹے مذبح پر سوختنی قربانی گزرانتے تھے، مذبح پر بخور بھی یہی جلاتے تھے۔ خدا کے مقدس میں سبھی کام بنی اسرائیل کے کفارہ کے لیے کیے جاتے، یعنی ان سب احکام کے مطابق جو خدا نے موسیٰ کی معرفت دیے تھے۔ نسب نامہ میں یہی وہ بات ہے جس پر زور دیا گیا ہے۔ یہ کہانت اور خدا کے حضور حقیقی پرستش اور عبادت پر زور ہے، کیونکہ یہ خدا کے عہد کی پاسداری کا ایک زبردست اظہار ہے۔ عبرانیوں 8 باب 1 سے 2 اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ سردار کاہن کے بارے میں لکھا گیا کہ ہمارا سردار کاہن ایسا سردار کاہن ہے جو خدا باپ کی کبریا کی دہنی طرف تخت نشین ہے، اور وہ ہمارا سردار کاہن ہو کر خدا کی بادشاہی میں، خدا کی حضوری میں موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہانت جو ہے یہ کس قدر اعلیٰ مقام ہے اور کہانت کی ذمہ داری کس قدر اہم تھی۔ اہم بات جس پر زور دیا گیا کہانت اور خدا کے حضور کی حقیقی پرستش اور عبادت ہے، کیونکہ یہ خدا کے عہد کی پاسداری کا ایک زبردست اظہار ہے۔ یہ پرستش اور عبادت کے لیے خدا کے انتظام و انصرام پر توجہ مرکوز کرائی گئی ہے۔ یہ حقیقی خیمہ جو انسان کا بنایا ہوا خیمہ نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور جس میں سردار ارکان خدمت سر انجام دیتے تھے، اور یہ ہے کر خداوند اور خیمہ اجتماع خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ نسب نامہ کا مرکزی نقطہ خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمارا حقیقی سردار کاہن ہو کر آیا اور ہمیں خدا کے حضور کی پرستش اور عبادت کرنے کی تعلیم دینے کے لیے آیا۔ عبرانیوں 8 باب 1 سے 2 کو اگر آپ دیکھیں، یہاں پر سردار کاہن کے بارے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور ہم بات جو ہم نے کی ہے ہمارا سردار کاہن جو آسمان پر حق تعالیٰ کی حضور تخت نشین ہے، دائیں جانب تخت نشین ہے، وہ خدا کے مقدس یعنی پاک ترین مقام میں داخل ہو چکا ہے، یعنی ایسا خیمہ جو کسی انسان کا لگایا ہوا نہیں۔ عہد عتیق بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی مرکزی شخصیت ہے جس پر بات کی گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمارا سردار کائن ہے، حقیقی خیمہ میں سردار کائن اور حقیقی اور ابدی سردار کہن وہ عبدالآباد زندہ رہنے والا خادم ہے۔ ہم اس نسب نامہ میں
دیکھتے کہ آدم کے وسیلہ سے ابراہیم تک اور پھر ابراہیم سے خدا یسوع مسیح تک ہم تخلیق کائنات اور خدا کی بادشاہی کی بحالی کو دیکھتے ہیں۔ کہانت پر زور دیا گیا ہے۔ بطور خدا کی بادشاہت خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں یہ خدا کی پرستش اور عبادت حقیقی اور واجب طریقہ سے کرنی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں مخلصی کے طریق پہلے ان نسب ناموں کا کیا معنی اور مفہوم ہے، وہاں پر تو یہی لکھا کہ فلاں سے فلاں پیدا ہوا، ہم ان ناموں سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب تک ہم تفصیل کے ساتھ ان ناموں کو نہ دیکھیں ہمیں ان نسب ناموں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ نسب ناموں میں طویل کہانیوں کو سمو دیا گیا ہے۔ جب ہم تواریخ کے ڈھانچے میں نظر کرتے ہیں اور مخلصی کے تاریخ میں ان ساری سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے، گو یہ نسب نامے اکتاہٹ کا باعث معلوم ہوتے ہیں، تو بھی اگر آپ دیکھیں تو بائبل مقدس کے نسب ناموں میں اہم سچائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ عبرانیوں 8 باب 6 آیت کو دیکھیں اور پھر عبرانیوں 9 باب 11 آیت کو دیکھیں تو ان دونوں حوالہ جات میں خدا یسوع مسیح کی اس کہانت کا ذکر ہے، اس اعلیٰ مقام کا ذکر ہے جو خدا یسوع مسیح نے لیا۔ سو ہم بھی خدا کی بادشاہی کے کاہن ہیں۔ حقیقی خیمہ میں خدا کے حضور بطور سردار کا خدمت سر انجام دینے والا یسوع وہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ یاد رکھے خدا نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کہانوں کی قوم بننا ہے، خروج 19 باب میں، تو ہمیں اس عہد کو قائم رکھنا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے توڑ ڈالا، اس لیے بنی اسرائیل اسیری میں گئے۔ لیکن خدا کا شکر کہ خدا باپ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسیری کو بحالی میں تبدیل کر رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمارا سردار کائن ہے اور وہ نئے عہد کا درمیانی بھی ہے۔ اور عبرانیہ 9 باب 11 آیت کو دیکھیں اور پھر یرمیہ 31 باب کی 31 آیت کو دیکھیں، لوکا 22 باب 20 آیت، اور خدا یسوع مسیح نے اپنا ہی خون شیر کیا۔ اگر آپ دیگر حوالہ جات کو دیکھیں، یرمیہ 31 باب 31 آیت، پھر لوکا 22 باب 20 آیت، اور پھر افسیوں پہلا باب 7ویں آیت، عبرانیوں 9 باب 12 آیت، اور عبرانیوں 10 باب 14 آیت۔ یہ حوالہ جات خدا یسوع مسیح کے پاک ترین مقام میں بطور سردار کائن داخل ہونے کے بارے میں ہے۔ افسیوں پہلا باب 7ویں آیت، عبرانیوں 10 باب 14 آیت، یہ سارے حوالہ جات خدا یسوع مسیح کی قربانی، اس کی کہانت اور اس کے پاک ترین مقام میں ہماری شفاعت کے لیے داخل ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور ہم اسی سردار کاہن کے وسیلہ سے ابدی زندگی پاتے ہیں۔ بطور مسیحی ہم ابدی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بس خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی، اور یوحنا 3 باب 16 آیت میں ہم خدا کی محبت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ محبت، یہ حوالہ، یہ ہمارے ذہن و دلوں پر لکھا گیا ہے، لیکن ہم گہرے طور پر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی گہری محبت، خلاصی اور پیار نظر آتا ہے۔ خدا نے تخلیق کائنات کے شروع ہی سے اب تک ہم سے محبت رکھی ہے۔ ہم اس کی محبت کی گہرائی کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم ابدی زندگی، ابدی خلاصی، ابدی معافی جیسی صداقتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم ابدی کفارہ، ابدی سردار کاہن کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کون ہے، اس نے کیا کیا، تاکہ ہم اس خوشخبری کے منادی دوسروں کے سامنے بھی کرنے والے ہوں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم بادشاہی کائنوں کا فرقہ بن جائیں۔ کہانت کا مقصد کیا ہے؟ خروج 19 باب، اور خدا نے کہا کہ تم میرے لیے کاہنوں کی مملکت ہوگے۔ پہلا پطرس 2 باب 9 آیت،
اور خدا کے کلام میں پہلا پطرس 2:29 آیت میں بیان کر دیا کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل اور خدا کی خاص ملکیت ہو۔ یہ کہانت ہی کے وسیلہ سے، خدا یسوع مسیح کی کہانت کے وسیلہ ہی سے ممکن ہو سکا، ورنہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ ہم خدا کی بادشاہی میں بطور کائن خدمت گزاری کا کام کر سکتے۔ اور یاد رہے کہ عہد کے لیے قربانی بھی دی جاتی تھی، اور قربانی کے بغیر کوئی عہد جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے، اس لیے خدا نے ہمارے ساتھ ابدی زندگی کا عہد باندھا ہے، اس لیے ہم ابدی بادشاہی کے وارث ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم روح اور سچائی سے خدا کی پرستش اور عبادت کر سکیں، اور جب ہم اس کفارہ کو اور خدا یسوع مسیح کی کہانت کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہی ہم اب خدا کی بادشاہی میں اپنے فرائض کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کے حضور میں بطور کاہن اس کی پرستش اور عبادت کرنا، اور اس کی کلام کی صداقتوں کو عذرا کاہن کی طرح دوسرے لوگوں کو سکھانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ابدی کاہن بن چکے ہیں، اور ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں کاہن بنایا ہے، اور کوئی وسیلہ نہیں تھا کہ ہم خدا کی حضور میں جا سکتے۔ یسوع مسیح ہی ہمارا درمیانی ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے، اور ہم بھی خدا کی بادشاہی میں کاہن بن چکے ہیں۔ آئے اپنے ذہنوں اور دلوں کو تیار کریں، خدا کے کلام کی صداقتوں پر غور کریں، قدیم ایام پر، ہسٹری پر غور کریں، تاکہ آپ کائنوں کے نسب نامہ کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس مقام کو پہچانیں جو خدا یسوع مسیح میں آپ کو مل چکا ہے۔ آپ خدا کے قہر و غضب سے بچ گئے ہیں، اور اب آپ پاک اور مقدس قوم بن چکے ہیں۔ اپنے آپ کو فروتن عاجز کریں، آئیں اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں، اور کلام کی صداقتوں پر غور کریں۔ خدا آسمانی باپ، ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ بنانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، مقدس قوم بنانے کے لیے تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو کہ اب ہم تیرے لوگ ہیں۔ تیرا تیرا شکر ہو یسوع ناصری کے لیے، اس کی کہانت کے لیے، اور اس کے عظیم کام کے لیے جو اس نے ہمارے لیے سر انجام دیا ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیرے فضل، تیری محبت کے لیے، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں انجیل کے پیغام کے لیے۔ تیری پہچان، تیرے عرفان اور تیری خدمت میں ہم بڑھتے چلے جائیں، اور خداوند اس فضل کو اور تیری مہربانیوں کو جان سکے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہو چکی ہیں۔ او خداوند خدا، ہمیں فضل دے، تو نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، تو نے اپنے کلام کی صداقتوں کو ہم پہ کھولا ہے۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے استحقاق کے لیے جو ہماری زندگیوں پر ہوا ہے۔ خدا فضل دے کہ ہم یسوع مسیح پر نگاہ کر سکیں جو ہمارا درمیانی ہے، جو کامل کرنے والا سردار کائن ہے، جو اپنی ہی قربانی لے کر تیری حضوری میں جا چکا ہے۔ فضل دے کہ ہم بھی یسوع مسیح کی طرح ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں۔ فضل دے کہ ہم اس مہربانی کو جان سکے جو ہم پر کی گئی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے رخنوں میں کھڑے ہونے والے ہوں، اور تیرے فضل کی باتوں کو بیان کرنے والے ہوں۔ جو کچھ ہمیں تیرے فضل سے ملا ہے، ہم دوسروں کو اس کی خوشخبری سنانے والے ہوں۔ او خدا ہمیں اپنے کلام کی صداقتوں میں مضبوط ہونے کا فضل دے۔ خدا ہم تیرے کلام کی صداقتوں میں، تیری پہچان اور تیرے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے سارے وقت کے لیے، ان خوبصورت لمحوں کے لیے، اس رفاقت اور شراکت کے لیے جس میں ہم تیری حضوری میں آئے، تیرے کلام کو خدا ہم نے سیکھا۔ ہماری دعا کو سن قبول کر، یسوع کے نام میں، آمین۔
آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے پھر ملیں گے اور مل کر رفاقت رکھیں گے، اور خدا کے کلام کو ہم دوبارہ سیکھیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارا دوبارہ ملنا بھی ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہم خوشی اور اطمینان پائیں گے اور خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے، اور ہماری آنے والی رفاقت بھی جو ہے ایک دوسرے کے لیے باعث برکت اور خدا ان کے لیے جلال کا باعث ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔